فقیر اور درویش کی حکایت۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر جو برسوں سے زاہد و تقوی کی راہ پر گامزن تھا۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا کی محبت میں سرگرداں ایک درویش کا مرید بن چکا تھا۔ اس درویش کے تقوی اور خدا پر توکل کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دنیا اور اس کی عیش و عشرت سے بے نیاز ہے، ہر شے کو ترک کر چکا ہے اور محض خدا کی رضا کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے۔ فقیر بھی اسی عقیدت کے جذبے کے ساتھ اس درویش سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے دل میں ایک پاکیزہ تصور تھا کہ وہ درویش کسی پیڑ کے نیچے ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا ہوگا، سادگی کے ساتھ دنیا سے بے خبر اپنے رب کی یاد میں غرق ہوگا۔ اس نے دل میں سوچا، ایسا ہی تو ہونا چاہیے ایک حقیقی زاہد کا حال۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہو اسے بس خدا کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ مگر جب وہ درویش کے ٹھکانے پر پہنچا تو جو منظر اس کے سامنے تھا وہ بالکل برعکس تھا۔ فقیر نے دیکھا کہ درویش ایک نہایت ہی قیمتی محمل غالیچے پر بیٹھا ہے۔ اس کے سر پر ریشمی کپڑے کی جھونپڑی تنا ہوا ہے جسے سونے کی چمکدار میخوں سے زمین میں گاڑا گیا ہے۔ ارد گرد خوشبو بکھیرتی ہوئی عود اور لبان کی دھونی دی جا رہی تھی اور خدام ادب سے پاس کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فقیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ یہ وہ درویش نہیں تھا جس کا تصور اس نے کیا تھا۔ اس کو زاہد کہا گیا۔ وہ توکل، وہ دنیا سے بے رغبتی کہاں مفقود ہو گئی۔ اس کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ درویش نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے جیسے وہ جلد از جلد حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ فقیر درویش کے قریب پہنچا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، پیر و مرشد، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو زاہد و تقوی، سادگی اور خدا پر مکمل بھروسے کی وجہ سے اپنا رہنما بنایا تھا، مگر یہاں تو عجیب ہی منظر ہے۔ یہ محملیں، غالیچہ، یہ ریشمی جھونپڑی، یہ سونے کی میخیں، کیا یہ سب دنیاداری نہیں؟ کیا یہ سب وہی چیزیں نہیں جن سے ایک درویش کو دور رہنا چاہیے؟ درویش نے فقیر کی بات تحمل سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شرمندگی تھی نہ ہی کوئی غرور، مگر وہاں ایک ایسی بصیرت تھی جسے فقیر ابھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، اگر تمہیں یہ سب کچھ اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو چلو، میں سب کچھ ترک کر کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش فوراً کھڑا ہو گیا۔ نہ اس نے اپنے چپل پہنے نہ کسی چیز کی پرواہ کی۔ وہ بالکل بے نیاز ہو کر فقیر کے ساتھ چل پڑا جیسے وہ کسی بھی چیز سے وابستہ نہ ہو۔ فقیر حیران تھا مگر اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا مرشد اب بھی دنیا سے بے نیاز ہے، وہ صرف آزمائش کے طور پر یہ سب رکھے ہوئے تھا۔ دونوں خاموشی سے راستے پر چل رہے تھے۔ فقیر کے دل کو ایک طرح کا سکون حاصل ہو رہا تھا کہ درویش نے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر کچھ ہی دیر بعد فقیر اچانک ٹھہر گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ جلدی سے درویش کی طرف مڑا اور گھبرا کر بولا، مرشد، میں اپنا کشکول خیمے میں بھول آیا ہوں، وہ تو میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں کیسے گزارا کروں؟ آپ یہیں رکیں، میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں۔ یہ سن کر درویش کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔
پھر وہ ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں کوئی مذاق یا تمسخر نہیں تھا، بلکہ ایک گہری حکمت چھپی تھی۔ فقیر نے حیرانی سے درویش کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر درویش کیوں ہنس رہا ہے۔ درویش نے شفقت بھری آواز میں کہا، میرے دوست، میری جھونپڑی کی سونے کی مہیں زمین میں دسی ہوئی تھی، میرے دل میں نہیں۔ میں نے انہیں ایک لمحے میں چھوڑ دیا اور بے نیاز ہو کر تمہارے ساتھ نکل کھڑا ہوا، لیکن تمہارا کشکول، وہ تو تمہارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ چھوڑنے کا دعویٰ کیا، مگر تمہارا دل اب بھی اس کشکول کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ فقیر پر جیسے ایک بجلی سی گری۔ وہ ششدر کھڑا ہوا درویش کو دیکھتا رہا۔ آج اسے ایک ایسی سچائی کا سامنا ہوا تھا جس پر وہ پہلے کبھی غرور نہیں کر پایا تھا۔ درویش نے مزید کہا، دنیا کو چھوڑ دینا ضروری نہیں، بلکہ دنیا کو دل میں جگہ نہ دینا ضروری ہے۔ اصل غلامی مال و دولت کی نہیں، بلکہ ہماری دل کی وابستگی کی ہے۔ اگر تم واقعی خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو دنیا کو اپنے دماغ سے نکالو، نہ کہ ہاتھوں سے۔ جب دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی تو خدا کی وابستگی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل زہد صرف چیزوں کو ترک کرنا نہیں، بلکہ ان کی محبت اور وابستگی سے آزاد ہونا ہے۔ اس نے اپنے کشکول کو واپس لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب وہ درویش کے ساتھ ایک نئے شعور اور ایک نئی بصیرت کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ تھا سچا زاہد، یہ تھی حقیقی وابستگی۔